نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء لم يصم او كما قالت رضی اللہ تعالی عنہ. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 7ویں نہیں بلکہ مغرب بعد ہو چکا ہے تو 8ویں تاریخ، اس کی 7ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے. یہ مہینہ بڑی عظمت اور بڑی فضیلت والا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے نزدیک 12 کل مہینے ہیں زمین آسمان کی پیدائش کے دن سے، یعنی شروع ہی دن سے، اول ہی دن سے، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے مقدس ہیں، 4 مہینے بڑے محترم ہیں. ایک شوال، دوسرے ذی القعدہ، تیسرے ذی الحجہ، اور ایک شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور اسی طریقے سے رجب. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محرم کے فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ افضل الصیام بعد صوم رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے پورے مہینے کے بعد اگر کسی پورے مہینے کی فضیلت حاصل ہے روزے کے اعتبار سے تو یہ محرم کا مہینہ ہے. یعنی رمضان کا پورا مہینہ روزے کے اعتبار سے بہتر ہے، اور اس کے بعد پورا مہینہ اگر کہیں روزہ افضل ہے اور بہتر ہے تو یہ محرم کا مہینہ ہے. خاص طور سے اس کا 10واں دن جسے عربی میں عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک یہ روزہ فرض تھا 10ویں تاریخ کا محرم کے، یعنی جسے عاشورہ کہتے ہیں. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ زمانے اسلام سے پہلے قریش بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں جاہلیت کے زمانے میں اس روزے کو رکھتے تھے. پھر جب آقا مدینہ آئے تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم بھی دیا. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو چونکہ یہی فریضہ رہا اور فرضیت اس کی ساقط ہو گئی، اس لیے اب جو چاہے رکھے یا جو چاہے نہ رکھے، یعنی جو فرضیت تھی وہ فرضیت منسوخ ہو گئی ہے. اب فرض ہونے کی حیثیت سے روزہ نہیں باقی رہ گیا ہے، لیکن اب بھی آج بھی یہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے. اس کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور بہتر ہے، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے. اور اس ایک روزے کی فضیلت کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ وصیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کا ایک روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی اگر کوئی ایک 10ویں دن کا صرف روزہ رکھ لے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید یہ ہے کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اتنی بڑی فضیلت عاشورہ کے روزے کو حاصل ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کو یا 10ویں محرم کو جو فضیلت حاصل ہے تو یہ سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے، ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو ایسے ہی بات ہوئی جیسے میں کہہ دوں کہ 10ویں محرم کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ دادا جان محمد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مزاح کی اسی دن وفات ہوئی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ہجرت کے بعد 60 سال بعد ہوئی ہے. اور یہ فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کی فضیلت کے قائل تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی روزہ رکھتے رہے، مدینہ میں آ کے رکھتے رہے، لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے رہے. اس لیے اس طرح کی بات کہنا کسی طرح مناسب نہیں. ہاں، حضرت حسین کی مزید یہ فضیلت کی بات ہے کہ انہیں اللہ نے اس دن میں شہادت عطا فرمائی جو دن پہلے سے محترم اور معزز چلا آ رہا تھا. بہرحال بعض لوگ اس کی فضیلت کے تلاش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب واقعات اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو یہی دن تھا، حضرت موسیٰ کو دریا سے فرعونیوں سے نجات ملی تو یہی دن تھا، اور یہ دن تھا، وہ دن تھا. ایسے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو عام طور پہ
تاریخی اعتبار سے یا سندی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جو مسلم شریف وغیرہ میں بہت مضبوط ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب آقا مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیسا روزہ تم لوگ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا ھذا یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہی دن ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی، یعنی فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، اسرائیلیوں کا حضرت موسیٰ کی قوم کا جس کا مشہور واقعہ ہے، اور فرعون جس تکبر اور جس تمتراک اور جس روب داب سے رہتا تھا اور اپنے کو خدا کہتا تھا، رب بڑکا رب کہتا تھا، ربکم الاعلی، لے جا کر کے اللہ نے نوٹا پکڑ کر کے اس کو دریا برد کر دیا، اور حضرت موسیٰ اور ان کے 12 قبیلوں کو 12 راستے بنا کر کے دریا میں سے اللہ نے آسانی سے نکال دیا۔ اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو یہودیوں نے فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ نے شکریہ میں روزہ رکھا تھا تو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کی اتباع کے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے رکھنا شروع کیا، صحابہ کرام نے رکھنا شروع کیا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تھوڑی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اب یہ مشابہت عبادت میں ہو رہی تھی، کوئی تجارت میں، ملازمت میں، کوئی گھر بنانے میں، بلڈنگ بنانے میں، دنیاوی کام میں نہیں ہو رہی تھی، ایک دینی کام میں ہو رہی تھی۔ وہ بھی پتہ بھی نہیں چلتا۔ روزہ کا معاملہ ایسا ہے کہ بھائی ہم رکھیں تو سامنے والے کو کیا خبر، اس نے رکھا ہے تو ہمیں کیا خبر، وہ جھوٹ بول دے تو بھی نہیں پتہ چلنے والا ہے کہ ہے روزہ کی نہیں ہے، کھا کے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور مشابہت ایک عبادت میں ہو رہی تھی، پھر بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ یہ مشابہت برقرار رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل صمنا اليوم التاسع، کہ اگر آئندہ سال ہماری زندگی رہی تو ہم 9 محرم کا بھی ایک روزہ رکھیں گے، یعنی ایک روزہ اور ملا لیں گے، 9-10 رکھیں گے، ان کی مشابہت ختم ہو جائے۔ فلم یاتی العام المقبل حتی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال آیا نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے وفات ہو گئی۔ لیکن چونکہ آپ نے ارادہ فرمایا تھا، جس کو فقہاء کرام سنت ارادی کہتے ہیں، اس لیے بعد کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام ہمیشہ ایک روزہ ملاتے رہے۔ اور دوسری ایک قولی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ سومو یوم عاشورہ، عاشورہ کا روزہ رکھو، سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے پہلے ایک دن رکھو اور ایک دن بعد میں رکھو، یعنی ایک روزہ اور ملا لو، تاکہ ان سے بچ جائے معاملہ اور ان سے مشابہت نہ ہونے پائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت عبادت میں بھی گوارا نہیں فرمائی، اور آج ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بوڑھوں کا، ہمارے بڑوں کا اور ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ جو ان کو جائز حقوق نہیں دیتے، انسانوں کے صف میں ان کو نہیں رکھتے، ہر جگہ ہمارے مسلم ممالک پہ حملہ کرتے ہیں، ہماری ہیومینٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہر طرح سے ہمیں کھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ہم ان کے پیچھے دن رات پر دوڑتے ہیں اور انہی کے ہیئر اسٹائل اختیار کرتے ہیں، انہی کا طرز اختیار کرتے ہیں، انہی کا طور اختیار کرتے ہیں، انہی کے وضع قطع اختیار کرتے ہیں، لباس اور پوشاک ویسے ہی اختیار کرتے ہیں اور اسی جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں سے ہوتا ہے، یعنی کل قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت ہی غلط ڈگر پہ ہمارا نوجوان جا رہا ہے، ایسی ہیئر اسٹائل لگتا ہے کہ دیکھ کر کے طبیعت عجیب سے اندر سے ہو جاتی ہے۔ مان لیں وہ اپنی شکل شیشے میں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے وہ فین کیوں بن رہے ہیں؟ اس نبی کے فین بنے جو ان کے لیے رویا تو روتا ہی رہا، جو تڑپا تو تڑپتا ہی رہا، جس کی زبان پہ ہمیشہ رہا امتی امتی امتی، دنیا میں رہا اور موت کے وقت رہا، اور آخرت میں جب وہ اٹھے گا تب بھی یہی رہے گا، امتی امتی، سب نفسی نفسی کہیں گے، وہ امتی امتی کہے گا۔ اس نبی کو چھوڑ کر کے آخر کل قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اس نبی کو چھوڑ کر کے کیوں ہم دوسرے کے چکر میں پڑتے ہیں؟ کیوں ہم سلمان اور شاہ رخ اور کوہلی اور ان لوگوں کو اپنا فین مانتے ہیں یا ان کے چکر میں پڑتے ہیں، انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں؟ اگر فالو کرنا ہے تو اپنے نبی کی کیجیے جو آپ کے لیے ہمیشہ تڑپتا رہا، فالو کرنا ہے تو اپنے والدین کو کیجیے جو آپ کے لیے ہمیشہ دکھی رہتے ہیں، سجدہ میں گر کے آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے اساتذہ کو فالو کیجیے جو آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتے ہیں، ناکامی پر جن کے دل کو دکھ ہوتا ہے، اور جب آپ انتظام حال میں بیٹھتے ہیں تو ان کا دل دھڑکتا اور دکھتا ہے اور آپ کے لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں، ان کو کیجیے۔ کیا کبھی کوہلی نے، کیا کبھی شاہ رخ نے، کیا کبھی سلمان نے آپ کی کامیابی پہ کوئی ٹویٹ کیا، کبھی مبارکباد دی، کبھی آپ کو کوئی گفٹ بھیجا، کبھی کوئی تحفہ بھیجا؟ آپ ان لوگوں کے چکر میں کیوں پڑے؟ آپ مل کر کے کہیں گے ہم آپ کے فین ہیں تو ابھی وہ آپ کے چہرے پہ تھوکنے کے لیے نہیں تیار ہوں گے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آقا نے عبادت میں مشابہت نہیں برداشت کی اور ہم طرح طرح کی مشابہتیں برداشت کرتے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے چکر میں پڑ کر کے
دین و دنیا ہم نے دونوں برباد کر دیا، ہمارے شکلن ہم پتہ نہیں چلتے ہیں کہ مسلمان رہ گئے، اس لیے اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک روزہ اور ساتھ میں ملا لینا چاہیے، 9 10 یا 10 11 2 روزہ رکھ لیں گے، کوئی ہماری جان نہیں چلی جائے گی۔ اس میں صرف ٹائم کھانے کا بدلنا ہوتا ہے، باقی کھاتا پیتا آدمی اس سے کہیں زیادہ ہے جو روز کھاتا ہے، صرف ٹائم چینج کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ السنۃ کلھا، جو یوم عاشوراء کو اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر، اپنے نوکر چاکر پر جو اس کی ماتحتی میں رہتے ہیں، ناتی ہے، پوتا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، جو اس کے یہاں رہتے ہیں، اس کے اہل و عیال میں رہتے ہیں، وسعت سے کام لے، خرچ میں تنگی نہ کرے، جو اپنے بس میں ہے زیادہ سے زیادہ اس دن وسعت کرے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال اللہ اسے وسعت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف ہے، لیکن بہرحال بہت سے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، علماء ہمیشہ عمل کرتے آئے ہیں، اس لیے اس پر عمل کی گنجائش ہے۔ لیکن یاد رہے کہ پہلے روزہ ہے تب کھانا پینا ہے، اس حدیث پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو خرافات اس مہینے میں چلتی ہیں، 10ویں محرم کو چلتی ہیں، کہیں ڈھول بل رہی ہے، کہیں تماشا ہو رہا ہے، کہیں تعزیہ بنایا جا رہا ہے، کہیں اسے پوجا جا رہا ہے، ہمارے علماء نے تو لکھا ہی ہے، بریلوی علماء نے بھی اپنے فتاوی میں، مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد کے لوگوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے یہ شرکی عمل ہے، یہ کفری عمل ہے، اس کے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حلیم اور کھچڑا بن رہا ہے اور طرح طرح کے دنیا بھر کی خرافات چل رہی ہیں، کہیں سے اس کی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ شیعہ حضرات اپنے مسلک کے اعتبار سے کرتے ہیں، حالانکہ ان کی بنیادی کتابوں میں بھی یہ سب چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں، ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور گناہوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اگر شامل نہ ہو ٹھیک سے اور جا کر کے صرف بھیڑ بڑھائیں تو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کے بھیڑ کو بڑھاتا ہے اس کا شمار اسی میں سے ہوتا ہے، اس لیے اس میں شرکت کرنے سے، ان کی مجالس میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سنت کے جو اعمال ہے اسی کو کرنا چاہیے، اور سنت سے جو عمل ثابت ہے وہ پورے مہینے میں کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، خاص طور سے 10ویں محرم کا روزہ اگر آپ ایک روزہ بھی رکھیں گے تو بھی آپ کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر ایک روزہ آپ ملا لیں تو بہتر ہے، اور نہیں ملا پائے کسی وجہ سے یا طبیعت نہیں کہہ رہی ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا، نہ ملانے کی وجہ سے خلاف اولا ہوگا، ایک بہتر کام نہیں ہوگا، لیکن صرف ایک روزہ کا ثواب آپ کو ملے گا، اور دوسرے جو گناہ اس سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ اس مہینے کی فضیلت ہمیں اور آپ کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ ان چند باتوں پہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔